سورہ شورى آیت نمبر 123. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم پچھلی آیتوں میں دیکھ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح سے تبلیغ کی، لوگوں کو وحی پر جمع کرنے کی کوشش کی کہ اللہ کی وحی کیا بتاتی ہے. اب آپ دیکھیں گے کہ قوم عاد پر ہود علیہ السلام بھیجے گئے. انہوں نے بھی وہی باتیں کی جو نوح علیہ السلام نے کی کہ کذبت عاد المرسلین. اس طرح سے بات شروع ہوتی ہے کہ جھٹلایا قوم عاد نے بھی مرسلین کو، رسولوں کو. اس قول لہم اخوہم، جب کہا ان کے لیے ان کے بھائی ہود علیہ السلام نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں ہو اللہ سے. یہی بات آپ کو یاد ہے نوح علیہ السلام نے بھی کہی کہ تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ تم اللہ کو کیا جواب دو گے. یہی بات انہوں نے بھی کہی. اچھا، ہمیں یاد رکھنا ہے قوم عاد پر ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. آگے انہوں نے وہی باتیں کہی کہ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں. یعنی مجھے جو امانت دی گئی ہے میں خیانت کیے بغیر تمہیں ایز اٹ از اللہ کی بات پہنچا رہا ہوں. فاتقوا اللہ، دوسری بار دیکھیں آ رہا ہے ڈرو اللہ سے. واطیعونی، اور میرا کہنا مانو. یعنی جو میں تمہیں وہی بتا رہا ہوں اس کو مانو، گویا میرا کہنا مانو. اللہ کے نبیوں کا کہنا ماننا گویا اللہ کی کتاب کا کہنا ماننا ہے. وہی تیسری چیز کہ وما اسألکم علیہ من اجر، میں تم سے اس تبلیغ کے کام پر کوئی اجرت نہیں مانگتا ہوں. ان اجریہ الا علی رب العالمین، نہیں ہے میری اجرت مگر رب العالمین کے ذمے ہے. اب جناب خاص فوکس کرایا جا رہا ہے کہ یہ قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم کیا غلط کام کرتی تھی جس کو فوکس کیا جائے گا. آیت نمبر 138 کو دیکھیے گا، 128 کو. اتبنون بکل ریع، کیا تم بناتے ہو ہر اونچی جگہ پر، آیتن یعنی کوئی نشانیاں تم ہر اونچی جگہ پر بناتے ہو. تعبثون، فضول لغویات، بے فائدہ بناتے ہو. اب اس پر بڑے کویسچن اٹھتے ہیں کہ ہم تو جگہ جگہ اپنے ملک کی خوبصورتی کے لیے، اپنے گھروں کی خوبصورتی کے لیے، اپنی گلیوں کی خوبصورتی کے لیے جگہ جگہ کچھ نہ کچھ بناتے ہیں جو کوئی خوبصورت لگتی ہے پوری سٹی. لوگوں نے کئی بار یہ سوال کیا کہ یہ جو قوم عاد، یہ جو ہر اونچی جگہ پر کچھ نہ کچھ نشانیاں بناتی تھی، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیز بنا کر وہاں پر ایئر لکھ دیا جاتا ہے کہ جی اس ایئر میں، اس کے زمانے میں بنا. یہاں کیا کوئی گناہ ہے؟ لوگوں کا اکثر یہ کویسچن ہے کہ کیا یہ گناہ ہے کہ وہ ہر اونچی جگہ پر کچھ نہ کچھ چیزیں بناتے تھے. اور پھر ایک سیکنڈ پوائنٹ بھی دیکھ لیجئے، پھر ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ بتائیے جا رہا ہے کہ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ، اور تم تعمیر کرتے ہو، بناتے ہو مصانع، بڑی بڑی عمارتیں، جو کہ آپ دیکھیں گے سلیمان علیہ السلام بھی جناتوں سے بنایا کرتے تھے. تم بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہو. لعلکم تخلدون، کہ تم سمجھتے ہو کہ شاید تم سدا رہنے والے ہو. آج آپ دیکھیں گے دبئی اور امریکہ کی کئی جگہوں کو اور بھی بہت ساری جگہوں کو خاص اس لیے ہم دیکھنے جاتے ہیں کہ وہاں پر ٹالسٹ بلڈنگز یا خوبصورت کانچ کی بلڈنگز یا خوبصورتی کی انتہا ہوتی ہے، اور ہم باقاعدہ اسے دیکھنے جاتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. اپنے گھروں کو بھی اسی انداز سے ہم خوبصورت بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں. تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ چیزیں گناہ ہیں؟ دیکھیں، جیسے خزانے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ داغا جائے گا جس نے جمع کیا.
تو ہم ایک چیز نہیں غور کرتے ہیں کہ جو خزانہ جمع کر کر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، اس کو جہنم میں اسی خزانے سے اللہ کا عذاب داغا جائے گا۔ بالکل ادھر بھی یہی فارمولا لیں گے کہ ہم اتنا نہ مصروف ہو جائیں، اتنے غافل نہ ہو جائیں، نہ اپنے گھر کی خوبصورتی کے لیے، نہ ہی اپنے شہروں کی اور سڑکوں کی خوبصورتی کے لیے ہم اتنا نہ غافل ہو جائیں کہ ہمیں اللہ کا پیغام پہنچانا، اس کو ایڈاپٹ کرنا، اسے لوگوں تک پہنچانا، خود بھی باعمل رہنا اور حلال اور جائز طریقے کے ساتھ یہ سارے کام کرنا گناہ نہیں ہے اگر آپ غفلت نہ برتو۔ اپنے وقت پر نماز پڑھو، لوگوں کا خیال رکھو، غربت کو دیکھو، زمانے کو دیکھو، اپنی سٹی کو دیکھو کہ وہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے یا خوبصورتی کی ضرورت ہے، اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن غافل ہونا اور اسی خوبصورتی کے پیچھے لگے رہنا، جیسے کہ تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن کچھ لوگوں کو شکایت یہی ہے کہ جب یہ پڑھنے بیٹھتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، تو انہیں نہ دنیا کا کوئی ہوش ہے، نہ آخرت کا کوئی ہوش ہے، اور نہ ہی یہ والدین کا کہنا مانتے ہیں۔ تو جو بھی چیز آپ کو غفلت تک پہنچا دے وہ پھر ہمارے لیے سزا بن جائے گی۔ تو یہ لوگ قوم عاد، انہیں ان کے نبی نے، ہود علیہ السلام نے اللہ کی کتاب سے بتایا، کہا میری اطاعت کرو، میں ایک امین رسول ہوں اور تم تک اللہ کا پیغام لایا ہوں، تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہا ہوں۔ لیکن یہ ہماری طرح اتنے مصروف تھے، اتنے بزی تھے کہ یہ اللہ کی کتاب کو توجہ نہیں دیتے تھے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ ان کی خاص بری عادتوں کو مینشن کیا گیا کہ کیا تم بناتے ہو ہر اونچے مقام پر ایک یادگار عمارت فضول، اور تم تعمیر کرتے ہو بڑی بڑی عمارتیں، کیا تم سدا رہنے والے ہو؟ تو آپ دیکھیں کہ یہ بات انہیں کہی جاتی ہے جو غفلت برتتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں تھرڈ پوائنٹ کہ ان کی ایک اور غلطی کیا تھی کہ وہ اذا بطشتم جبارین، جب تم کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو، پکڑتے ہو، بطشتم کا ایکچولی معنی ہوتا ہے جب تم کسی کی پکڑ کرتے ہو، جب تم کسی کو پکڑنے لگتے ہو تو بہت ظالم ہو جاتے ہو، بہت جبار ہو کر اس کا برا حشر کر دیتے ہو۔ تو آپ دیکھیں اس کے اندر بھی بیلنس رکھنا کتنا ضروری ہے کہ جب اللہ کا کلام ہمارے اندر نہیں جاتا تو ہم بہت زیادتیاں کر جاتے ہیں۔ ہم کسی کو قرض دے کر پھر سود اس پر چڑھا دیتے ہیں، ہم اس سے وعدہ کر کر پھر اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں ہم کسی پر احسان کر کر اس کو اپنا غلام بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کی یہ تیسری غلطی حرکتیں کیا تھی کہ یہ پکڑتے تھے تو بہت ظالم ہو کر انسانوں کو پکڑتے تھے، معافی کا جذبہ ان کے اندر نہیں تھا۔ وہی پھر دوبارہ ان کی تبلیغ کا سلسلہ جاری رہا کہ ہود علیہ السلام نے کس طرح سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ انہوں نے کہا فاتقوا اللہ واطیعون، دیکھا آپ نے کہ بار بار اتقوا اللہ، یہاں پر بھی 3 دفعہ ہود علیہ السلام کے معاملے میں 3 دفعہ آ چکا فاتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، واطیعونی، اور میری اطاعت کرو۔ ہم نے بار بار یہی بات کہی کہ جب نبی کہتے ہیں میری اطاعت کرو تو وہ اپنی کسی عادت کی اتباع نہیں کروا رہے ہوتے، وہ وحی کی اتباع کروا رہے ہوتے ہیں اور اس پر کہہ رہے ہوتے ہیں میرا کہنا مانو۔ واتقوا الذی، 4th ٹائم آ رہا ہے، ڈرو، عذاب سے بچو، پرہیزگاری اختیار کرو، الذی، وہ ذات پاک کے عذاب سے، یعنی ڈرو بچو اس اللہ کے عذاب سے جس نے امدکم، تمہاری مدد کی، تمہیں وہ کچھ دیا، بما تعلمون، جو تم اچھی طرح جانتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرمایا۔ اور پھر اس کی اور بریفنگ آ گئی کہ امدکم بانعام،
مدد کی اس اللہ نے تمہاری چوپایوں سے، بیٹوں سے، باغات سے، چشموں سے۔ اور پھر یہ بات بتاتے ہوئے کہتے ہیں ہود علیہ السلام کہ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، یہ جو تمہاری جو غفلت ہے، یہ جو تم اللہ کی کتاب پر توجہ نہیں دے رہے ہو، مجھے خوف ہے تمہارے معاملے میں اس بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی یہ بات کس بات کو کلیئر کرتی ہے کہ کسی بھی دور کا نبی اپنی قوم کی شفاعت نہیں کر سکتا، کوئی بھی نبی اپنی قوم کی شفاعت نہیں کر سکتا اگر قوم اس کے عمل اچھے نہ ہوں۔ اور جب عمل اچھے ہیں تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر ہمیں وہ عقیدے جو شرک تک پہنچا دے ہمیں وہ اڈاپٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی ادھر کلیئر آپ دیکھیں کہ ایک نبی اپنی قوم کے بارے میں ڈرتا ہے کیونکہ وہ نبی بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے تم اس بڑے دن کے عذاب میں پھنس جاؤ گے۔ اس پر آپ دیکھیں کہ اب قوم کیا جواب دیتی ہے۔ ہم نے پچھلا بھی آپ کو بتایا تھا کہ قوم کوئی اوتھینٹک بات نہیں کرتی ہے کہ نبی کی کوئی غلطی نکال سکے۔ دیکھیں یہ ہود علیہ السلام کی قوم بھی کیا کہہ رہی ہے، یہ کہتی ہے سواء علینا، کہ اے ہود برابر ہے ہم پر، او عست ام لم تکم من الواعظین، قوم نے کہا کہ آپ ہمیں واعظ کرو، تلقین کرو یا نہ کرو، ہم پر کوئی افیکٹ نہیں ہوگا۔ آج آپ دیکھو کہ ہم سب ایسے ہو گئے، بلکہ ہم یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے دو کان اس لیے دیے ہیں، ایک کان سے سنو دوسرے کان سے نکال دو۔ یعنی ان کی ڈھٹائی ہماری ڈھٹائی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو دیکھیں کہ نبی کس طرح سے وحی کی طرف بلا رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ لوگ معجزات کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ معجزات سے بھی یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں۔ جنہیں اللہ کی کتاب فائدہ نہ دے انہیں معجزات بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کا یہ واعظ کرنا، یہ تلقین کرنا ہمارے لیے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ ہمارے لیے برابر ہے کہ آپ ہمیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، نہیں ہے یہ ساری باتیں مگر پہلی لوگوں کی یہ ایجادات ہیں، یہ لوگوں نے بنایا ہے اس ساری باتوں کو۔ وما نحن بمعذبین، اور ہم کوئی عذاب نہیں دیے جائیں گے۔ یعنی انہوں نے جی اٹھنے کا بھی عقیدے کو ڈینائی کیا، جو کہ پہلے دن سے اللہ تعالیٰ اس پر کس قدر ہم سب کو بلاتے ہیں کہ اللہ کی طرف تمہیں آنا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے۔ اور ہم ہمیشہ آپ کو سورہ اعلیٰ کی وہ آیت کا کوٹیشن دیتے ہیں کہ ان فی ذلک، بے شک یہ جو آخرت کی باتیں ہیں، وَتُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ إِنَّ هَٰذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ، یہ آخرت کی باتیں صحف الاولیٰ میں بھی ہے، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم و موسیٰ میں بھی یہ باتیں موجود ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ انہوں نے کہا ہم کوئی عذاب نہیں دیے جائیں گے، یہ سب پہلے لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، پس جھٹلا دیا انہوں نے ہود علیہ السلام کو۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بہت شارٹ کٹ میں ہمیں بتایا کہ جب نبیوں کی باتیں وحی کے ذریعے سے نہ مانی جائیں تو پھر قوم کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو مضبوطی سے اللہ کی کتاب کو پکڑنا نصیب فرمائے، عمل کرنا نصیب فرمائے، سمجھ کر پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس بات میں بھی البتہ نشانیاں ہیں، وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن میجورٹی لوگوں کی
وہی پر ایمان نہیں لاتی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور جبکہ بے شک آپ کا رب البتہ وہی غلبے والا لیکن بڑی رحمت فرمانے والا ہے کہ اس نے یہ رحمت کا بہت بڑا نزول کیا کہ ہر دور میں الہامی کتاب کو محفوظ رکھا۔ اب آپ آگے پڑھیں گے سمود کی قوم کا، قوم سمود کا، جہاں صالح علیہ السلام آئے اور وہاں پر ان کو ایک بہت ہی بڑا معجزہ بھی دیا گیا، لیکن قوم نہیں سدھری۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی کتاب سے فائدہ اٹھانا نصیب فرمائے۔